أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، ویسے تو ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو کہ جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ نہ کرتا ہو۔ آپ کے ساتھ محبت کا ہونا لازمی، ضروری اور یقینی ہے، لیکن کیا محبت کا دعویٰ کرنے سے ہی سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے؟ یہ بات قطعی طور پر درست نہیں ہے کہ صرف بندہ محبت کا دعویٰ کرے اور ہر معاملے میں مخالفت کرے تو ایسی محبت کا دعویٰ کسی کام نہیں آتا۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہے کہ ابا جان میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، باپ کہے مجھے کھانا کھلاؤ، یہ نہیں کھلا سکتا، مجھے پانی پلا دو، یہ نہیں کر سکتا، مجھے دوائی لا کر دے دو، یہ نہیں کر سکتا، میری خدمت کرو، یہ نہیں کر سکتا، بس مجھے آپ سے محبت پڑی ہے۔ تو اس کو کوئی بھی عقل مند شخص جو ہے وہ محبت نہیں کہے گا، بلکہ یہ سوائے خالی دعوے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کیا واقعتاً رسول اللہ سے محبت ہے، اور اگر محبت ہے تو اس کا ثبوت قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، پھر اس کا جو عملی تقاضا ہے پتہ اس سے چلے گا کہ تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ تو اللہ کے رسول کی پیروی، اتباع، اطاعت، فرما برداری، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعتاً اس کو محبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر دعویٰ محبت کا کرے، کام نہ فرمانی والے کرے، پھر اس دعوے کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا
اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ کی نافرمانی کرنے والے کی دنیا میں بھی سزائیں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے سزائیں مقرر کر رکھی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ سورۃ النساء سے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، حق سامنے آ جانے کے باوجود رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے اور وہ مومنوں کے راستے کو جو اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت والا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر اس کے برعکس الٹ چلتا ہے، وہ پھر جہاں چلتا ہے ہم اس کو اسی پر چلا دیتے ہیں، وہ اسی پر پھر خوش ہوتا رہتا ہے۔ انجام کیا نکلتا ہے؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پھر ہم اس کو اللہ کے رسول کی نافرمانی وہ کرتا رہتا ہے، کرتے کرتے ہم اس کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ گویا کہ رسول اللہ کی مخالفت، اللہ کے رسول کی نافرمانی کا انجام کیا ہے؟ جہنم کی آگ، جہنم کی آگ کا ایندھن بننا۔ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے اس کو پتا ہے حق یہ ہے، وہ اس کے برعکس چلتا ہے، اس کے الٹ چلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ ہم نے جہنم کی آگ کی صورت میں تیار کر رکھا ہے۔ ایک تو سزا اس کی یہ ہے۔ دوسری، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کر دو۔ گویا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، ان کی اطاعت نہیں کرتا، وہ بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں، بڑی نیکیاں اپنے لیے جمع کر رہا ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی مخالفت میں اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ اور قیامت کے دن آئے گا تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے اعمال کو عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمال کر کر کے تھک چکا ہوگا، دن رات نیکی کی عمل کرتا ہے، لیکن رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اس کو ہم جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیں گے۔ ایک ہے کہ نماز پڑھی ہی نہیں، ایک ہے کہ روزہ رکھا ہی نہیں، حج کیا ہی نہیں، زکوٰۃ دی ہی نہیں، قرآن پڑھا ہی نہیں، اس کی اپنی سزا ہے۔ لیکن ایک ہے کہ سارے اعمال کرنے کے باوجود پھر جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے، یہ بہت بڑی بدقسمتی اور بدبختی ہے۔ ایک بندہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے، کام کرتا ہی نہیں، اس کی تو سمجھ آتی ہے۔ ایک سارا دن محنت مزدوری کرنے کے باوجود بھوکا بیٹھا ہوا ہے، اس کی بدبختی کی سمجھ نہیں آتی کہ محنت بھی کرتا ہے اور پھر اس کے پلے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو گویا کہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں صرف وہ قبول ہوں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں ہوں گے۔ جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر دیگیں پک رہی ہیں، گلیاں سجائی جا رہی ہیں، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، بازاروں کو سجایا جا رہا ہے، اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور یہ کیا ہے؟ کون سا یہ نیک عمل ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہاں تمہیں اس بات کا حکم دیا؟ رسول اللہ نے کہاں تمہیں اس بات کی دعوت دی؟ صحابہ نے کب اس کو اختیار کیا؟ بس خواہشات کے پیچھے دل نے کہا کہ اللہ کے رسول تو آئے اس لیے کہ گلیاں سال میں ایک دن سجا لو، بازار سجا لو، جلوس نکال لو، کھانے پکا لو، سبیلیں لگا لو، 60 ڈی جے لگا کے اور اونچی اونچی پورے علاقے کو پریشان کرو۔ یہ اعمال اللہ اور اس کے رسول کی
فرما برداری والے نہیں بلکہ مخالفت میں تمہارے نامہ مال کو تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور اس سے بڑا بدقسمت اور بد نصیب کون ہے کہ جو اس طرح بہت سارے اعمال کر رہا ہے اور آخر میں اس کو کہہ دیا جائے جا جہنم کی آگ میں داخل ہو جا، تیرا کوئی عمل جو ہے اس کا ہم وزن کرنا بھی پسند نہیں کریں گے، ترازو میں ڈالنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ نیک عمل اپنی طرف سے سمجھ رہا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ بعض مولویوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے اس کو سمجھانے والے سمجھاتے ہیں۔ قرآن اللہ نے سمجھانے کے لیے بھیجا ہے، رسول اللہ کی حدیث موجود ہیں، یہ ان کو پڑھنا گوارا ہی نہیں کرتا، حق کو دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا، پھر اس کا انجام اور اس کا نتیجہ سارے کے سارے اعمال برباد اور یہ جہنم کی آگ کا ایندھن۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتانی فقد آتا اللہ ومن آسانی فقد آس اللہ۔ وہ لوگوں جس نے میری اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ رب العزت کی اطاعت کی ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے کا انجام پھر کیا ہے کہ جو انکار کر دے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ من یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون ہے جو خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ کوئی ایسا بدبخت بھی ہے کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ جنت میں جانا ہے، کہے گا بالکل جانا ہے، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ صحابہ کو بھی اس بات پر تعجب ہوا کہ ایسا بھی کوئی بد نصیب ہے کہ جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ آپ نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا من آتانی دخل الجنہ ومن آسانی فقد آبا، جس نے میری اطاعت اور فرما برداری کی ہے نا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے گویا کہ اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جنت میں داخل ہی نہیں ہونا۔ زبان سے نہیں کہتا، اپنے اعمال سے کہتا ہے، اپنے کردار سے کہتا ہے، اپنے کریکٹر سے کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کی فرما برداری نہیں کرنی، اس کا نتیجہ کیا کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ اور پھر قرآن کریم میں سورۃ النور میں اللہ رب العزت اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی اطاعت اور فرما برداری کی، پھر ان میں سے اس کے بعد ایک گروہ ایسا ہے جو اس کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، دعویٰ کرتا ہے محبت کا، میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، صدقے جاؤں، قربان جاؤں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ رسالت سب کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے، جو کام اللہ کے رسول نے کہے وہ نہیں کرتا، اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، لوگو اللہ کہتے ہیں واضح اللہ کا اعلان ہے یہ ایمان والا ہے ہی نہیں، یہ کہتا رہے میں مومن ہوں، مومن کہنے سے تو مومن نہیں نہ بن جاتا۔ ہمارے ہاں تو ایک گروہ ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہی مومن ہے، وہ کہتے ہیں مومن بھائی ہم، اور ان میں ایمان نظر دور تک نہیں آتا، ایمان کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ یہی کیفیت ان لوگوں کی جو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اطاعت فرما برداری نہیں کرتے، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایمان والے نہیں ہیں، زبان سے دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تب ان میں سے ایک گروہ اس سے منہ پھیر لیتا، کہتا نہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں قرآن اپنی جگہ، حدیث اپنی جگہ، لیکن ہم جہاں لگے ہیں لگے رہنے دو، بس ہم جہاں لگے ہیں ہمیں وہاں لگے رہنے دو،
جہاں کو لگا ہے وہ ٹھیک لگا ہے، یہ بالکل باطل اور کفریہ کلمہ ہے یہ کہنا کہ جہاں بھی کو لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ اگر ہر بندہ اپنی اپنی جگہ لگا ٹھیک لگا ہوتا، اللہ انبیاء کو کیوں بھیجتے؟ اللہ کتابیں نازل کیوں کرتے؟ اللہ لوگوں کو کیوں سمجھاتے کہ لوگوں غلط راستے والے غلط راستے پر نہ لگے رہو، سیدھے راستے پر آ جاؤ، ہدایت پر آ جاؤ؟ گویا کہ ہدایت اور سیدھا راستہ وہ ہے جس پر اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، وہ ہے سیدھا راستہ۔ اپنی طرف سے اپنے دل سے آپ سمجھیں کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہے، گو کہ وہ نیکی کا کام ہو، لیکن رسول اللہ کے طریقے سے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جائے، ہٹ جائے، وہ نیکی نہیں رہتی بلکہ وہ گمراہی بن جاتی۔ صحیح بخاری کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے، 3 صحابہ تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور صحابہ بھی کوئی عام نہیں ہے، بڑے اعلیٰ مقام والے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے تھے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تینوں ازواج مطہرات کے پاس آئے، ہمیں بتائیے کہ رسول اللہ کون کون سے اعمال کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول رات کو نماز بھی پڑھتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، کسی دن آپ نفلی روزہ رکھ لیتے ہیں، کبھی نہیں رکھتے، اس طرح کی تفصیلات بیان کی۔ کہنے لگے کہاں ہم اور کہاں اللہ کے رسول، ان کا تو مقام اور مرتبہ پہلے ہی بڑا بلند ہے، ہمارا ان سے کیا مقابلہ ہے؟ لہذا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے وہ اعمال نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ہمیں اس سے زیادہ اعمال کرنے چاہیے۔ زیادہ کیا کرنا ہے؟ ایک کہنے لگا کہ آج کے بعد پوری رات میں نماز ہی پڑھتا رہوں گا، میں نے سونا نہیں۔ اب بتائیں کیا نماز پڑھنا غلط کام ہے؟ ثواب کا کام ہے نا۔ ایک بندہ تہجد پڑھتا ہے، صرف اس کا بڑا بدلہ ہے، اس کا بڑا اجر ہے، اور ایک بندہ پوری زندگی اعلان کر دے کہ میں نے آج کے بعد سونا نہیں، پوری رات نماز پڑھنی، یہ کتنا بڑا عمل ہے؟ بڑا نہیں ہے یہ۔ دوسرا کہنے لگا آج کے بعد ہر روز روزہ رکھنا ہے، کوئی چھٹی نہیں، ناگا کوئی نہیں، ہر روز روزہ۔ تیسرا کہنے لگا میں نے آج کے بعد اس بات کا ارادہ کر لیا ہے، میں نے شادی نہیں کرنی، شادی کر لی بیوی بچوں میں مصروف ہو جاؤں گا، بس عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیا۔ جس طرح کئی لوگ اپنی زندگی چلوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں نا، بیوی بچے جائیں بھاڑ میں، جو مرضی پیچھے ہو جائے، میں سال کے لیے جا رہا ہوں، وہ پیچھے کون ہے؟ بیوی کی ضروریات کون پوری کرے گا؟ بچوں کون؟ بس وہ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ یہ کوئی درست انداز سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بات سمجھیں، میں تبلیغ اور دعوت کی مخالفت نہیں کر رہا، تبلیغ اور دعوت لازمی کام ہے، لیکن رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر جو ہے وہ درست نہیں۔ یعنی جب یہ بات ہم کرتے ہیں تو بعض لوگ یہاں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ تبلیغ کی مخالفت۔ تبلیغ تو میں خود تبلیغ کر رہا ہوں، درس دیتا ہوں، تبلیغ ہر روز فجر کے وقت درس دیتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، اتوار کو مغرب کے وقت درس دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، گرد و نواح لاہور میں، لاہور سے باہر جا کے تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ تبلیغ کی مخالفت نہیں، لیکن اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر آپ تبلیغ کی بھی کریں گے تو وہ بھی درست آپ کی نہیں ہوگی۔ طریقہ رسول اللہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس گھر میں تشریف لائے تو آپ کی ازواج مطہرات نے بتایا کہ فلاں فلاں 3 بندے آئے تھے، انہوں نے آپ کی عبادت کے متعلق پوچھا تھا، ہم نے ان کو کچھ تفصیلات بتائی ہیں، لیکن آگے سے انہوں نے جو کمنٹس کیے ہیں نا، جو ان کے ریمارکس تھے وہ یہ تھے کہ ہم رسول اللہ سے زیادہ عبادت کریں گے۔ اللہ کے رسول کے تو پہلے ہی گناہ کوئی نہیں، ہمارے گناہ ہیں، لہذا ہم آپ سے زیادہ۔ ایک نے کہا کہ میں نے ساری عمر رات کو سونا نہیں، نماز پڑھنی ہے۔ دوسرے نے کہا میں ہر روز روزہ رکھا کروں گا، ناگا کوئی نہیں ہوگا۔ تیسرے نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ اب بظاہر یہ اعمال بڑی اچھی نیت لگتی ہے، سوچ بڑی اچھی اس کے پیچھے لگتی ہے کہ کتنی پقیدہ سوچ ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلا لیا، آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ، علی آ گیا، عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلاؤ، وہ بھی آ گئے، عثمان بن مظعون کو بلا لو، وہ تینوں آ گئے۔ تم نے یہ بات کہی ہے؟ تحقیق اللہ کے رسول کر رہے ہیں۔ حالانکہ ازواج مطہرات جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ ہمیں بھی اس سے سبق ملتا ہے کہ تحقیق کریں۔ کوئی بندہ آپ کے بارے میں بات کرتا ہے، آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ فلاں نے کہا ہے، آپ 2-4 آگے سے اس کو نہ سنا دیں،
تحقیق کریں کیا واقعاتاً اس نے یہ بات کہی ہے, کس سینس میں کہی ہے, کس پیرائے میں کہی ہے, اس کا سیاق و سباق کیا تھا, اس نے کس وجہ سے یہ بات کہی ہے. تحقیق کریں. آپ نے پہلے تحقیق کی. تینوں نے کہا جی ہم نے بالکل ایسے ہی کہا ہے. آپ نے فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ نیک ہو؟ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں, میں کبھی روزہ نفلی رکھتا ہوں, کبھی نہیں رکھتا, میں نے شادیاں بھی کی ہیں, ساتھ دین کا کام بھی جو ہے وہ بھی کرتا ہوں. اور آخر میں آپ نے فرمایا فمن راغبان سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ پھیر لیا وہ مجھ سے نہیں, اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ بظاہر اعمال بڑے اچھے ہیں, یہاں بھی بڑے اچھے بظاہر اعمال ہو رہے ہوتے ہیں, دیگیں پک رہی ہیں, سبیلیں لگ رہی ہیں, پانی پلایا جا رہا ہے, ساتھ ڈی جے چلایا جا رہا ہے, لوگوں کو روکا جا رہا ہے, عورتیں مردیں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں, جلوس نکالے جا رہے ہیں, ادھر محرم میں سبیلیں لگی ہوئی ہیں, نذرانے نظر و نیاز چل رہی ہے. بظاہر سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, لوگ ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں, کسی کے پاس آ جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے ہاں یہ لو کوئی بات نہیں. کچھ لوگ جان بوجھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے, کہتے ہیں اب یہ محلے دار آ گئے, کوئی بات نہیں آپ ان کو دے دیں, یہ دکاندار آ گئے. جس طرح یہ باغبان پورے میں پوری مارکیٹ سے مجھے پتا چلا کہ ہر روز وہ 20 روپے لیتے ہیں, کسی نے بتایا واللہ عالم کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں, ہر دکاندار سے 20 روپے لیتے ہیں اور وہ جمع کرتے ہیں, اور سال بعد وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ بن جاتا ہے اور پھر وہ بازاروں پر لگائے جاتے ہیں. واللہ عالم اگر ایسے ہی ہے, لوگ پیسہ دیتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں کرتے کیا جس کے لیے ہم دے رہے ہیں یہ کام درست ہے یا غلط ہے. رسول اللہ نے اس کا حکم دیا, صحابہ نے کیا, اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا, اگر تو اس کا کوئی ثبوت ملے تو پھر تم بھی کرو, وگرنہ میرے بھائیو یہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی والا کام ہو جائے گا, یہ گناہ ہو جائے گا. اللہ نے فضول خرچ کو شیطان کا بھائی کہا ہے, کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کو اللہ نے قرآن میں حرام کہا ہے. نیاز حسین چل رہی ہے, فلاں نیاز فلاں نیاز, کیا یہ رسول اللہ کے فرامین اور قرآن کی مخالفت نہیں ہے؟ بے حیائی ہو رہی ہے, ڈی جے چل رہے ہیں, گانے لگے ہوئے ہیں, کیا یہ اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں ہے؟ کیا یہ محبت ہو رہی ہے؟ اور لڑکیاں اور لڑکے ناچ رہے ہیں. یہ 12 ربیع الاول کی ویڈیو فیس بک پر آپ دیکھیں کہ لڑکیاں اور لڑکے ڈانس کر رہے ہیں, پیچھے عید میلاد النبی کا بڑا فلیکس لگا ہوا ہے. وہ کیا یہ ثواب ہے؟ کیا یہ عبادت ہے؟ کیا یہ نجات کا ذریعہ ہے؟ کیا یہ کامیابی کی کنجی ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, جن سے آپ نے منع کیا ہے, آپ کو گانے بجانے کی آواز آئے, آپ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ میرے کانوں میں آواز نہ آئے, اور یہ عاشقان رسول اللہ کے رسول کا نام لے کر گانے لگائیں, پورے محلے کو پریشان کریں, بے آرام کریں, اور یہ سارے کا سارا کام کریں, یہ پھر بھی عاشق رسول ہیں. اور پھر جو نہیں نہ کرتا اس کو معافی نہیں ہے. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور تمہارے دوسرے مسلک کی میں بات نہیں کرتا, چلو اہل حدیث دیوبندی یہ کام نہیں کر رہے, تم نے ان کو ابلیس کہا. تمہارے مسلک کے, بریلوی مسلک کے بڑے بڑے کئی علماء ہیں جنہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا, اور لاہور کے کتنے علاقے ہیں, یہ آپ 12 ربیع الاول کو ڈی ایچ اے میں جا کے دیکھ لیں, گلبرگ دیکھ لیں, ماڈل ٹاؤن گارڈن ٹاؤن میں خود وہاں تھا, کیا دیکھا کہ خاموشی, پتہ ہی نہیں کوئی آج کوئی خاص ہے. جب یہ سنگھ پورا سے ادھر ہوئے تو پھر دائیں بائیں راستے بند, تماشا لگا ہوا ہے. کیا تم نے اپنے لوگوں کو بھی معاف نہیں کیا, ان کو بھی ابلیس بنا دیا, اور پھر تم نے اپنے علماء کو, اپنی ائمہ اکرام کو, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, جنہوں نے یہ کام نہ کیا, نہ اس کا حکم دیا, تم نے اس کو بھی ابلیس کہہ دیا. اس کے بعد اوپر تابعین, تبع تابعین, اصحاب رسول, اہل بیت, جنہوں نے یہ سارے کام نہیں کیے 12 ربیع الاول کو, یہ تمہاری گالی وہاں تک
जाती है, तुम्हें शर्म नहीं आती मस्जिद के मिंबर पे बैठकर, मस्जिद के मेहराब में बैठकर स्पीकर खोल कर कहते हो सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तुमने इब्लीस हमें कहा होता हम बर्दाश्त करते, कोई बात नहीं कह लो हमें, वो तुम्हारी गाली कहां तक गई, किसको तुमने इब्लीस और शैतान बनाया, और तुम्हारी आवाम को इस बात का एहसास नहीं, वो सामने बैठे हुए नारे लगाने शुरू कर देते हैं, उनको ख्याल नहीं आता कि क्या कह रहे। ये समझने वाली बातें हैं, गौर व फिक्र करने वाली बातें हैं, ये मामूली बातें नहीं है। रसूलुल्लाह की नाफरमानी ले डूबती है, तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। अल्लाह कहते हैं वमन यासिल्लाह व रसूला फक़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की वो वाज़े दूर की गुमराही में चला गया। वमन यासिल्लाह व रसूला व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा वलहु अज़ाबुम मुहीन, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, अल्लाह की हुदूद को क्रॉस किया, पामाल किया, अल्लाह उसको जहन्नम की आग में दाखिल करेगा, हमेशा वहां रहेंगे, उनके लिए रुसवा करने वाला अल्लाह ने अज़ाब तैयार कर रखा। ये कोई छोटी बात है। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, और लोगों डर जाओ जो अल्लाह के रसूल की मुखालफत करते हैं, ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हें फितना आ पहुंचे या दर्दनाक अज़ाब तुम्हें छू ले। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, हजरत इरबाद बिन सारिया कहते हैं, आपने फरमाया लक़द तरक्तुकुम अला मिस्लिल बैज़ा लैलुहा का नहारिहा ला यज़ीगु बाज़ी अन्हा इल्ला हालिक, लोगों मैं तुम्हें रोशन दीन पर छोड़कर जा रहा हूं जिसकी रातें भी दिनों की तरह रोशन हैं। जो भी इस दीन से इराद करेगा, मेरी मुखालफत करेगा, मेरी नाफरमानी करेगा, वो हलाक हो जाएगा, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। जो भी अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करेगा उसके अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे, कुछ क़यामत के दिन उसको फायदा नहीं होगा। और दुनिया में भी कभी कभी अल्लाह फौरी भी सजा दे देती। सही मुस्लिम में हदीस है, हजरत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह ने एक शख्स को देखा बाएं हाथ के साथ खा रहा है, आपने फरमाया दाएं के साथ खाओ, और दाएं के साथ तकब्बर आ गया, कहता है नहीं खाया जाता दाएं से। आपने फरमाया फिर ना ही इसकी ताकत रखे तो। हदीस में आता है उसके बाद सारी उम्र कभी अपना दायां हाथ उठाकर अपने मुंह तक नहीं ला सकता था। इस तरह अल्लाह ने उसको शल कर दिया था जिस तरह किसी को फालिज हो जाता है। अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की सजा और आम बंदे की सजा तो अलग है, आज के उम्मती की सजा आप जरा सही बुखारी पढ़ के देखें, कुरान पढ़कर देखें। गज़वा उहद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को पोजीशनें देकर खड़ा कर रहे हैं कि तुमने यहां खड़ा होना है, तुमने यहां खड़ा होना है। 700 बंदा सिर्फ आपके साथ असहाबे रसूल में से है, उनमें से 50 बंदों को जबले उहद के साइड पे एक जबले रुमात है, आपने कहा कि तुमने यहां खड़ा होना है, कि तुमने दुश्मन का मुकाबला करना है, और साथ कह दिया हमें फतह मिले, तुमने तब भी ये पोस्ट नहीं छोड़नी, इस चेक पोस्ट पर तुमने खड़े रहना है, हमें नाकामी मिल जाए तुमने तब भी नहीं छोड़नी, हम फतह पा जाएं, माले गनीमत हासिल हो जाए, तुमने फिर भी नहीं छोड़ना ये महाद, हत्ता कि हमें हमारी लाशों को परिंदे भी उचक कर ले जाएं, तुमने ये चेक पोस्ट फिर भी नहीं छोड़नी, इस महाद पर तुमने खड़े रहना है। आपने सहाबा को हुक्म दे दिया, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इन 50 बंदों का अमीर मुकर्रर कर दिया। गज़वा उहद में मार्का शुरू होता है, मुसलमानों को कामयाबी मिलती है, कुफ्फार ने भागना शुरू कर दिया, उनकी औरतें भी भाग रही हैं, मर्द भी भाग रहे हैं। उन 50 ने देखा, कहने लगे अब तो कामयाबी मिल गई है, अब तो यहां खड़ा होने का कोई मकसद ही नहीं है, चलें माले गनीमत जाकर इकट्ठा करते हैं। आगे बढ़ने लगे। अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी ना करो, यहां ही खड़े रहो। उन्होंने कहा नाफरमानी तो तब होती कि जब आपको यहां हमने देखते कि आप नाउजुबिल्लाह शिकस्त पा गए हैं,
اب تو فتح یاب ہو رہے ہیں ہم، کفار بھاگ رہے ہیں، اس لیے ہم جائیں گے۔ صرف 10 بندے ساتھ کھڑے رہے، 40 چلے گئے۔ پیچھے سے خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا محاذ خالی ہے، ادھر سے انہوں نے حملہ کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور رسول اللہ زخمی ہو گئے، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے، آپ کا چہرہ اقدس اور آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا، حتیٰ کہ آپ ایک گڑھے میں گر گئے۔ نتیجہ یہ آپ کی نافرمانی کی وجہ سے نکلا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، چھوڑی۔ دیکھو صحابہ رسول ہیں، یہ الگ بات ہے۔ اللہ نے بعد میں قرآن نازل کر کے کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن سزا وقتی طور پر دنیا میں تو مل گئی۔ اس لیے سبق اس واقعہ سے یہ ملتا ہے، جو بھی رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ سزا کے لیے تیار رہے۔ اللہ دنیا میں بھی سزا بعض اوقات دیتے ہیں، دنیا میں نہ بھی دیں، آخرت کی سزا سے پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور آخرت کی سزا اتنی سخت ہے، جہنم کا عذاب، اور آخرت کی سزا اللہ کی ناراضی۔ وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا جس نے میری مخالفت کی، میری نافرمانی کی، ذلت اور خاری اس کا مقدر بنا دی گئی ہے، وہ کبھی بھی عزت اللہ کے ہاں نہیں پا سکتا۔ لوگ اس کے نعرے لگا لیں، لوگ اس کا ساتھ دے دیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا۔ اور یہ سارے کام عملی طور پر اقدام کرنے والے ہیں، نہ کہ صرف بظاہر محب رسول ہونے کا، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے رہیں اور اللہ کے رسول کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے رہیں۔ کیا شرک اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے؟ کیا اولاد کی اپنے والدین کی نافرمانی یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے؟ کیا جادو کرنا نافرمانی نہیں ہے؟ کیا جھوٹ بولنا نافرمانی نہیں؟ خیانت کرنا نافرمانی نہیں؟ وعدہ خلافی کرنا نافرمانی نہیں؟ کم تولنا نافرمانی نہیں؟ کیا ملاوٹ کرنا، دھوکہ کرنا اور بدعات کا ارتکاب کرنا، فضول خرچی کرنا، کیا نماز کو چھوڑنا، نماز پنجگانہ باجماعت سے پیچھے رہنا، کیا یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے؟ اگر نافرمانی ہے اور یقیناً نافرمانی ہے، پھر ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے آپ کو دیکھے، دوسرے کو دیکھنے کی بجائے اپنے آپ پر نظر ثانی کرے۔ میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتا ہوں؟ کتنی مرتبہ دکان پہ بیٹھے ہوئے کم تولتا ہوں؟ کتنی مرتبہ ملاوٹ کر کے سودا بیچ رہا ہوں؟ میں کتنی مرتبہ نماز سے پیچھے رہ جاتا ہوں؟ میں کتنی مرتبہ وعدہ خلافی کر رہا ہوں؟ ان ساری چیزوں کو کہیں میں بدعات کا ارتکاب تو نہیں کر رہا، کہیں میں شرکیہ کاموں میں ملوث تو نہیں ہو گیا، کہیں میں جادو اور یہ ٹونے کے پیچھے تو نہیں، نجومیوں کے پیچھے ذلیل تو نہیں ہو رہا۔ اگر ان سارے گناہوں میں رسول اللہ کی اطاعت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کا ارتکاب کرو گے، پھر دنیا کی ذلت اور رسوائی، دنیا کا عذاب، آخرت میں جہنم کا عذاب، اور پھر قیامت کے دن رسول اللہ کے حوض کوثر سے محرومی اور آپ کی سفارش کی امید پھر نہ رکھیں، بلکہ آپ کہیں گے جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا، تبدیلی کر دی تھی، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، آج میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ سننا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔